اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل جو ہے وہ کچھ لوگوں کے ہاتھ کے اندر ایک اسکینڈل آیا ہوا ہے، وہ اس پر ٹویٹس کر رہے ہیں۔ میرے بڑے قریبی دوستوں نے بھی اس کے اوپر ٹویٹس کیے ہیں۔ میں آپ کو اس کا پس منظر بتانا اور سمجھانا چاہ رہا ہوں، لیکن پہلے ایک بات میں عرض کر دوں جس کے بعد یہ اسکینڈل سامنے لانے کا فیصلہ کیا گیا، اور وہ بات یہ ہے کہ جناب دندان ساز عارف علوی صاحب جو ہیں، ان کے حوالے سے پی ٹی آئی کے یوٹیوبر جناب صدیق جان عرف صدیق للی، یہ جو پیش اور زبر کی بات ہے نا، یہ آپ کا پریروگیٹو ہے کہ آپ پیش لگانا چاہیں، زیر لگانا چاہیں، زبر لگانا چاہیں، اور میں اس میں میرا ذمہ ہوش پوش پائن، میں نہیں کچھ کہہ رہا، ٹھیک ہے۔ تو صدیق جان صاحب نے قوم کو آگاہ فرمایا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ بلانے کی سمری کے اوپر صدر مملکت دستخط نہیں کر رہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد صدر کی اوقات اتنی کی رہ گئی ہوئی ہے کہ اگر وہ بابا نام ہی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد صدر کی اوقات وہ بابے والی ہو گئی ہے۔ اگر وہ اجلاس الیکشن ہونے کے 21ویں دن نہیں بلاتے اسمبلی کا، تو سپیکر جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن کرے گا اور 28 فروری کو جو ہے وہ اجلاس ہو جائے گا۔ اب 26 اور 28 فروری کی بڑی سمبولک حیثیت ہے، ہم الگ سے ایک ولاگ بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ 26 اور 28 فروری کو کیا ہوگا؟ 26 اور 28 فروری کو یہ ہوگا، انڈیا نے اپنے مقامی حالات سے توجہ ہٹانے کے لیے ہمارے ساتھ پنگے بازی کی تھی، اور ہم نے پھر ایک تھپڑ ادھر سے مارا تھا، ایک ادھر سے مارا تھا، اس کی آنکھیں گھومنا شروع ہو گئی تھی۔ کمپیوٹر جس طرح کارٹون نیٹ ورک کے اندر اس کو جب چوٹ لگتے ہیں اس کی آنکھیں نہیں گھومتے، ٹڑوں کر کے اس کی آنکھیں گھومنا شروع ہو گئی تھی، اور وہ تو نیازی نے ہمیں نیچے لگوا دیا، باجوے نے نیچے لگوا دیا، ورنہ ہم تو بڑے اپر ہینڈ پہ تھے۔ تو نیچے کیا کہ اس کو چھوڑ دیا، ورنہ ابھینندن کو بھی ہم نے ٹرافی بنا کے رکھنا تھا، جس طرح کلبھوشن کو رکھا ہوا ہے، ٹرافی بنا کے لگتے۔ کھانا کھوان تو نہیں مار دے سی، کھانا کھوا لینا سی اسی انہوں نا، بٹھا کے اندر کسی جیل کے اندر اس کو کھانا کھلاتے رہتے اور دنیا کو بتاتے جب بھی ہمارا دل کرتا تھے اے آیا سا جی ساڑھے تو بام سٹن، اے ویکھو یہ کی اشر کیتا ہے، دیکھو بان بٹوا رہے ہیں اور چکی پسوا رہے ہیں اس سے، ٹھیک ہے۔ اینی ہاؤ، تو یہ بنیادی طور پہ 26 28 29 فروری کو یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ اس اجلاس کے اندر اگر صدر علوی صاحب اس نوٹیفیکیشن پہ عمل سائن نہیں بھی کرتے، قومی اسمبلی کا سپیکر امپاورڈ ہے، میں آئینی اور قانونی حیثیت کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک نوٹیفیکیشن کے اوپر اجلاس بلا سکتا ہے، اور ابھی راجہ صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے سپیکر ہیں، لیکن چونکہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے صدیق جانوں کی، میری جان تیری جان صدیق جان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، تو انہوں نے ایک حلال تو پانی ہے نا، حلال تو انہوں نے حلال پا دی تھی کہ جناب صدر اگر اسمبلی کا اجلاس، صدر کی اوقات کیا ہے یار، آئین تو پڑھ لے پہلے 18ویں ترمیم کے بعد، صدر اجلاس کو نہیں روک سکتا میری جان۔ تو صدر نے وہ جناب اجلاس جو ہے وہ نہ بلانے کا فیصلہ کیا ہے، تو کرتا رہے بھائی، اجلاس ہو جائے گا اور سارا بھی ہو جائے گا۔ اچھا، لیکن جب صدر صاحب کی طرف سے یہ بات پھیلوائی گئی، اپنے صدر نے خود نہیں منہ سے پھوٹا، ٹھیک ہے، صدر صاحب نے جب اپنی بات پھیلوائی گئی تو اس کے بعد پھر جو تھا وہ ایک سکینڈل پھوڑا گیا، ٹھیک ہے، اور ان کی طرف سے ہی پھوڑا گیا جنہوں نے صدر صاحب کو کہنا ہے کہ اپنی اوقات میں رہیں۔ اور سکینڈل یہ ہے کہ امریکہ کی ایک این جی او سے جو ہے وہ علوی صاحب کے صاحبزادے عواب علوی، جن کے منہ کو کتا بندھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو بکواس فرماتے ہیں، جس طرح جنرل عاصم باجوہ کے صاحبزادگان امریکہ میں بیٹھ کے بھونکتے ہیں، اسی طرح یہ بھی بھونکتے ہیں، عواب علوی صاحب بھی بھونکتے ہیں، تو بکواس کیا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے آ کے ایوان صدر کے اندر اس امریکی کمپنی سے معاہدہ کیا کہ امریکہ کی وہ جو کمپنی ہوگی وہ پاکستان کے اندر ڈینٹل ریلیٹڈ جو ہے وہ مختلف سہولتیں اور پروڈکٹ متعارف کروائے گی۔ ہم نے اس کا ایک دوست سے سٹڈی کروائی تو وہ کہتے لگے مجھے سمجھ نہیں آ رہی یار، یہ جو چیزیں لانا چاہ رہے ہیں یہ تو امریکہ میں بھی نہیں استعمال ہوتی۔ میں کہ میں پھاڑ لی، اصل میں
اصل میں اسکینڈل جو ہے اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں جا رہی. دیکھیے جب بھی کوئی دوائی بنتی ہے یا کوئی بھی انسٹرومنٹ بنے تو اس کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے جانوروں کے اوپر یا اس کے اوپر تاکہ کوئی انسانی جان ضائع نہ ہو. لیکن شوکت خانم ہو، اواب الوی کا کلینک ہو، یہ سارے انسانوں پہ چیک کرتے ہیں. اس طرح کا ایک اور بہت بڑا سکینڈل پچھلے دنوں سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو دکھایا گیا کہ دیکھیں گورے لوگ یہاں پہ آئے ہیں سیالکوٹ میں سرجری سیکھنے کے لیے. اور سیالکوٹ میں سرجری سیکھنے کے لیے نہیں آئے، وہ میرے بہنوں، میرے بیٹیوں، میرے بھائیوں کی چیڑ پھاڑ کر کے اپنے تجربے کرنے آئے ہیں، کیونکہ یہ سہولت ان کو ان کے ملک میں دستیاب نہیں ہے. وہ ان کو اس طرح سے انسانوں کی جانوں کے ساتھ نہیں کھیلنے دیتے. یہ سیالکوٹ والے بھی بہت بڑے فراڈیے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ میرا مطلب ہے ایسے ایسے امراض کے علاج یہ دریافت کر دیتے ہیں. ایک وہ نیازی برادران جنہوں نے بال اگا دیتے سن، ٹھیک ہے، وہ پاگل پتہ لگ گیا ہونا سوشل میڈیا دی برکت دے نال. ایسے سیالکوٹی بھی بہت بڑے فراڈیے گئے جی. اپنی انسٹرومنٹ جہے بناتے ہیں نا سرجری دے، وہ چیک کروان واسطے اس طرح کی چیزیں لیا کے تو سوشل میڈیا پہ تصویر لائی ہوئی ہے 2 گوریوں کی. یہ دیکھیں کتنا کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہے، اس سے سیکھنے کے لیے گوریاں یہاں پہ آ رہی ہیں. فٹا تیرا ہی ایسی تیسی بغیر تو بے شرمو، قوم کو بیوقوف بناتے ہو. وہ پریکٹس کرنے آئی ہے تو یہاں پہ سیالکوٹ کے لوگوں کے اوپر، ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ سہولت اس کو دستیاب نہیں ہے کہ وہ زندہ انسانوں کے ساتھ، ان کی جانوں کے ساتھ اس طرح کھیلے. میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا یار. اور اوپر سے پروپیگنڈا دیکھیں یار، اس کو پھر بوسٹر بھی مارا ہوتا ہے ڈالروں کا، اور وہ جناب ہر اس بندے کے جو اس کے ریلیٹڈ ہے اس کی ٹائم لائن کے اوپر وہ اپیئر ہو رہی ہوتی ہے. یہ فراڈ ہے. یہ آپ کے میرے بچوں کی جانوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے گورے گوریاں یہاں پہ آتے ہیں پریکٹس کرنے کے لیے. تو خیر، جب ہم نے اپنے ڈینٹسٹ دوست کو مشورہ کیا، ڈاکٹر ہیں وہ، ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں ڈینٹل کے انچارج ہیں. آپ کہیں گے انچارج ہیں تو اپنے دند اینج کیوں لئی پھرتے ہو؟ وہ تو بیچارے بہت ہی منتیں کرتے ہیں کہ یار ایک دن کوئی ٹائم دے دے مجھے تو میں کم از کم میں یہ تانا تو اتار دوں کہ تم میرا کلاس فیلو ہے لیکن تمہارے دانتوں کی صفائی نہیں ہو رہی، وہ والی جو ہے سکیلنگ نہیں ہو رہی. یار اینا تے تانا مینوں نانا مروا. اس کو سارے دوست جو ہیں وہ تانا دیتے ہیں کہ تو ایڈا بڑا ڈاکٹر ہے تے دادے دے دانت کیوں نہیں صاف کرتا. اچھا ہم کلاس فیلو بھی رہے ہوئے، ٹھیک. تو وہ کہتا ہے میں اور 2-4 مہینے ریٹائر ہو جانا ہے تو میرے ریٹائرمنٹ تو پہلے آ کے تو کروا جا. ٹائم کٹ رہے ہیں ہمیں کہ کچھ شاید ٹائم لگ بھی جائے. تو اینی ہاؤ وہ جناب جو ہے یہ کیا کرنے لگے تھے، انہیں امریکی کمپنی دینا تھا 8 ارب روپیہ. امریکی کسی کو ایک پین ہی نہ دیں، ایک پینس نہ دیں، انہوں نے 8 ارب روپیہ دینا ہے. تو کیوں دینا ہے؟ انہوں نے جو امپلیمنٹس اور امپلانٹس وہاں پہ اور دوائیاں متعارف کروانی ہیں جس کے تجربات انہوں نے جانوروں پہ کرنے تھے، اب وہ عارف الوی کے پسر اواب الوی کے ذریعے پورے پاکستان کے اندر کلینکس کی ایک چین کھولیں گے اور اس چین کے اندر آپ کو اور مجھے بلا کے پہلے تو آپ سے بھاری فیس وصول کریں گے کہ ہم امریکن ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں، اور اس امریکن ٹیکنالوجی کے بدلے آپ سے بھاری قسم کی فیسیں وصول کریں گے. لیکن دراصل آپ کے اوپر اس ٹیکنالوجی کے تجربات ہو رہے ہوں گے. جس طرح شوکت خانم نامی کینسر کا جو گڑھ ہے اس کے اندر آپ کے اوپر زیک گولڈ سمتھ کی کمپنی کی بنائی ہوئی دوائیوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، بعین ہی یہ والے دانتوں کے حوالے سے جو دوائیاں بنائی جائیں گی یا جو پروسیجرز اڈاپٹ کیے جائیں گے ان کے ٹیسٹ ہوں گے، ان کو کرنے والی مشینیں ٹیسٹ ہوں گی اور آپ کے خرچے پہ ہوں گی اور آپ سے بھاری فیسیں وصول کی جائیں گی. اس کی یہ ہے وہ سکینڈل. 7 ارب روپیہ انہوں نے لینا، وہ سکینڈل نہیں ہے. یہ جو ہزاروں لاکھوں جانوں کو انہوں نے خطرے میں ڈالنا ہے، عارف الوی اینڈ اواب الوی نے، بڑا سکینڈل یہ ہے. کریڈیبلٹی اس کو عطا کی گئی ہے اس پورے سکینڈل کو اور اس پورے فراڈ کو کہ اس کا معاہدہ جو ہے وہ ایوان صدر میں بیٹھ کے سائن کیا گیا ہے. یہ ہے جو بات جس کی طرف آپ کی توجہ نہیں جا رہی، اور وہ پی ٹی آئی انسائیڈر اور وہ ایسی باتیں بونگی ہی فرما رہے ہیں کہ جو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہو ہی جاتی ہے، لیکن وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اصل بڑی بات یہ ہے. تو میں نے کہا کہ میں اپنا خون کیوں اکیلے میں بیٹھ کے جلاؤں، آپ بھی تو میرے ساتھ اپنا خون جلائیں نا، ٹھیک ہے. اور اس کی نشاندہی کرتے رہنا چاہیے. امریکن آئی سینٹر کو بھی بے نقاب کیا. یہ اپنا وہ جو تصویر شیئر ہوئی تھی آپ کے ساتھ اپنا سیالکوٹ والی، اس کو بھی، اور اواب الوی صاحب کی کرتوت کو بھی.
ہمارا کام یہی ہے جو مزاج یار میں آئے. ہاں جاتے جاتے ایک بات، رمضان کی آمد ہے، اور رمضان کے اندر اس دفعہ ہمیں کچھ ایسے احباب نے جو سفید پوش ہیں اور جو کہ ہے وہ نہیں کر سکتے، مطلب کہ اس دفعہ ان کا رگڑا نکل چکا ہوا ہے، تو وہ کسی کو گزارش بھی نہیں کر سکتے، بینک سے سود پہ لون بھی نہیں لے سکتے یا مل سکتا ان کو. اور بڑے انہوں نے رازداری کے ساتھ یہ کہا ہے کہ اگر زکوٰۃ مطلب زکوٰۃ کسی معذور شخص کے لیے جس کا کوئی روزگار نہیں ہے اور وہ بھیک بھی نہیں مانگنا چاہتا، اگر اس کے لیے آپ ڈیزرونگ سمجھتے ہیں تو انہوں نے کہا میرا پردہ رکھیے گا اور اپنے سامعین سے ریکویسٹ کیجیے گا. تو میں وہ ریکویسٹ آپ سے کر رہا ہوں، آپ کا ایک ایک پیسہ جو ہے امانتاً آئے گا میرے پاس اور ان کو پہنچا دیا جائے گا، اور میری رائے کے اندر وہ اس کے حقدار ہیں سب سے زیادہ. ٹھیک ہے، ان کو اس وقت شدید ضرورت بھی ہے، وہ مالی مشکلات کا بھی شکار ہیں اور روزگار بھی ان کا جو ہے وہ جا چکا ہے، تو جسمانی معذوری کا بھی شکار ہے، تو اس لیے وہ ڈیزرونگ ہے. تو اگر آپ یہ ایثار کرنا چاہیں تو میرا خیال ہے کہ میں اگلے یا اس سے اگلے ولاگ کے اندر اپنا اکاؤنٹ نمبر بھی نیچے چسپاں کر دوں گا، آپ مجھے بھیج دیں گے، میں ان کو بھیج دوں گا. اور اگر آپ میرے پہ اعتبار کرنا چاہیں تو میں باقی بھی اپنے اکاؤنٹس وغیرہ وہاں پہ دے دوں گا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ میں یہ کام کرتے ہوئے آپ کو جواب دہ نہیں ہوں، میں اپنے رب کو جواب دے. ٹھیک ہے نا؟ اگر میں نے اس کے اندر کوئی بات دیانتی کی تو مجھے اس کو بھی بھگتنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بس یہ کلیریفیکیشن بہت ضروری تھی. آپ کو اگر کوئی ذہن میں کوئی شک ہو تو آپ یہ تسلی ضرور رکھیے گا کہ مجھے اللہ کا خوف ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.